السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ لا اینڈ دا لائر میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جھوٹی ایف آئی آر کی ایکویشمنٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ پہ کوئی ایف آئی آر کٹ گئی ہے اور وہ ایف آئی آر بے بنیاد ہے، من گڑت ہے، آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے کٹوائی گئی ہے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے، تو ایسی صورتحال میں آپ اس ایف آئی آر سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس ایف آئی آر کو کویش کیسے کروا سکتے ہیں؟ اگر کویش کروا سکتے ہیں تو کون سے فورم پہ؟ اور وہ فورم اس ایف آئی آر کو کویش کرتے ہوئے اکثر اوقات کن چیزوں کو دیکھتا ہے؟ کون سی ایسی گراؤنڈز ہوتی ہیں جن کی بیس پہ ایف آئی آر کویش ہوتی ہے، ایف آئی آر کا احراج ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ موضوع جس پہ آج ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو لیگل اویئرنیس کے حوالے سے آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویورز، ویسے تو ہمارا معاشرہ مختلف قسم کی برائیوں کا شکار ہے۔ انہی میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ لوگ اکثر اوقات اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے ناجائز مطالبات منوانے کے لیے، دوسرے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات ان کے خلاف کروا لیتے ہیں، جھوٹی ایف آئی آریں کٹوا لیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے خلاف کوئی جھوٹی ایف آئی آر کٹتی ہے تو اس بندے کی داد رسی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اس ایف آئی آر سے نجات حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع۔ جی ہاں، قانون اتنا بے بس نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کا غلط استعمال کرے اور کسی کو پریشان کرے، کسی کو ہراساں کرے۔ قانون میں اس بات کی گنجائش ہے۔ اگر کسی بندے کے خلاف کوئی جھوٹی ایف آئی آر کٹتی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن فائل کر سکتا ہے سیکشن 561A CRPC کے تحت، اور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے اس بات کا کہ ہائی کورٹ اگر مطمئن ہو اس بندے کے دیے گئے دلائل سے، اس بندے کی بتائی گئی بات سے، اس بندے کی لی گئی گراؤنڈ سے، اس کی پٹیشن میں، تو ہائی کورٹ اس ایف آئی آر کو کویش کر سکتی ہے۔ اب وہ کیا گراؤنڈز ہو سکتی ہیں جن کی بیس پہ کوئی ایف آئی آر کویش ہو سکتی ہے یا اکثر اوقات کی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہائی کورٹ دیکھتی ہے کسی ایف آئی آر کو کویش کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس ایف آئی آر کے فیکٹس یا اس ایف آئی آر کو پڑھ کے یہ لگتا ہو کہ یہ بے بنیاد ہے، غلط قسم کی ایف آئی آر ہے، جھوٹی کہانی گڑھی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ثبوت والی بات نہیں ہے، اس ایف آئی آر کی کہانی میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی، کوئی ثبوت نظر نہیں آ رہا ایسا کہ جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر چلے یا اس کی بنیاد پہ کوئی کیس چلے اور جس بندے پہ الزام لگایا گیا ہے وہ مجرم بن سکتا ہے یا اسے سزا ہو سکتی ہے۔ تیسری بات، ہائی کورٹ اکثر اوقات جو دیکھتی ہے کسی ایف آئی آر کو کویش کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ فریقین کے مابین معاملہ کوئی اور تھا۔ فرض کریں ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا چکر ہے، کوئی مالی معاملات کا لین دین ہے ان کا، یا کوئی زمینوں کا ان کا تنازع آپس میں چل رہا ہے۔ اب ایک فریق دوسرے فریق کو بلیک میل کرنے کے لیے یا اس سے اپنے ناجائز مطالبات منوانے کے لیے یا اسے پریشان و ہراساں کرنے کے لیے کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ کرتا ہے، بے بنیاد قسم کی، غلط قسم کی، یا دو فریقین کے درمیان سول مقدمات چل رہے تھے، عدالتوں میں ان کے کیسز پینڈنگ تھے، ایسی صورتحال میں ایک فریق دوسرے فریق کو پریشان کرنے کے لیے ایف آئی آر کٹوا لیتا ہے تاکہ دوسرے فریق کو پریشان کر کے اپنے مطالبات منوا سکے۔ ایسی صورتحال میں بھی پھر کورٹ دیکھتی ہے کہ یہ کرمنل پروسیڈنگ میں کنورٹ کی گئی ہے سول لٹیگیشن کو کرمنل پروسیڈنگ میں کنورٹ کیا گیا ہے ناجائز مطالبات کے منوانے کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی اکثر اوقات ایف آئی آر کویش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فیملی ڈسپیوٹ تھا، میاں بیوی کے درمیان آپس کا باہمی جھگڑا تھا، تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی یا اس طرح کی کوئی کارستانی کی، کوئی ایف آئی آر کٹوائی، اور ہائی کورٹ اگر مطمئن ہوتی ہے کہ یہ فیملی ڈسپیوٹ ہے، اس فیملی ڈسپیوٹ کو کرمنل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایف آئی آر اکثر اوقات کویش ہو جاتی ہے۔ یا کوئی ایسا جرم جو کسی اور ادارے کی جورسڈکشن میں آتا تھا، فرض کریں ایک جرم ہے جو امیگریشن لاز کے تحت ایف آئی اے کی
ڈومین میں آتا ہے، FIA کی جورسڈکشن میں آتا ہے، لیکن اس پہ عام لوکل پولیس جو ہے وہ FIR کاٹ لیتی ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر لیتی ہے۔ اب یہ جو FIR کٹی، یہ FIR اس لوکل پولیس کی جورسڈکشن یا ڈومین میں نہیں آتی، یہ امیگریشن لاز کا مسئلہ ہے، یہ FIA ڈیل کرے گا۔ تو ایسی صورتحال میں پھر وہ FIR کویش ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ قانون کے منافی کام کیا گیا ہے، قانون کے مطابق کام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح فرض کریں اگر امیگریشن لاز کے تحت کوئی معاملہ نہیں آتا، لیکن FIA کسی بندے کے خلاف کوئی پروسیڈنگ چلا لیتی ہے، کوئی FIR انیشیٹ کر لیتی ہے، کوئی انکوائری کنڈکٹ کرتی ہے، وہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتی، وہ عام لوکل پولیس کی ڈومین میں وہ بات آتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی اس کی وہ جو پروسیڈنگ ہوگی وہ جو FIR امیگریشن لاز کے تحت یا FIA نے کاٹی ہوگی، حالانکہ وہ اس کی جورسڈکشن میں وہ معاملہ آتا نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، ہائی کورٹ امپاور ہے کہ ہائی کورٹ اکثر اوقات وہ FIR کویش کر لیتی ہے۔ یہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہائی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم ہونے سے بچائے، غلط لوگوں کے ہاتھوں لوگوں کو پریشان ہونے سے، ہراساں ہونے سے بچائے، اس ملک کی شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے تاکہ غلط طریقے سے بدنیتی کے ساتھ انہیں کوئی پریشان، انہیں کوئی ہراساں نہ کر سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کویشمنٹ آف FIR کے حوالے سے سرسری سے بات کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، اور لیگل اویئرنیس کے اس عمل میں میرا ساتھ دیں۔ تھینکس، اللہ حافظ۔